अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। हम इस वक्त सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स में से 5वां प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, रीडिंग के बाद मैं आपको इसको उर्दू में समझाऊंगी और उसके बाद फिर इंग्लिश में समझाऊंगी। This principle is based on the recognition of the right and need of clients to freedom or liberty in making their own choices and decisions. Social workers have a responsibility to create a working relationship in which choice can be exercised. Self-determination means not being coerced or manipulated. The worker will not impose his decisions on the client. He only provides a range of alternatives, while it is the client who has to make the final choice of choosing an appropriate alternative. He should support and guide the client to develop insight into his social situations in correct perspective and encourage and involve him to like decisions that are good and acceptable to him. In this way, the client is helped not only to realize his potentialities but also to feel independent and like a person with worth and dignity. बच्चों, आपकी सहूलत के लिए मैंने अल्फाज के मानी भी यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको तलाश ना करना पड़े, आपका वक्त ज़ाया ना हो। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उर्दू में इसको हम हक़ खुद इरादियत कहते हैं। ये प्रिंसिपल इस चीज़ पर बेस करता है कि हर शख्स को, हर क्लाइंट को ये हक हासिल है और उसकी ज़रूरत भी है कि उसको ये फ्रीडम, ये लिबर्टी हासिल हो कि वो अपने खुद डिसीजंस कर सके, अपनी खुद चॉइसेस कर सके। सोशल वर्कर का काम सिर्फ इतना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि वो एक वर्किंग रिलेशनशिप उसके साथ ऐसे कायम करे कि उसको इस काबिल बना दे कि वो सही डिसीजन कर सके, वो सही चॉइस कर सके। सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो ये चीज़ नहीं है कि उसको हम जो है फोर्स करें, उसको हम थ्रेट करें, उसको हम कंट्रोल करें, अपने कंट्रोल में लेकर आएँ और उस को हम ज़बरदस्ती कोई किसी चीज़ की तरफ कायल करें कि नहीं जी तुम यही काम करो, तुम यही चॉइस करो, तुम यही डिसीजन लो। ऐसा नहीं है। हमने ये उसके ऊपर छोड़ना है कि ये चॉइसेस हैं और आप इनमें से आपकी मर्ज़ी है कि आप किस चीज़ को सिलेक्ट करते हो। वर्कर उसके ऊपर इम्पोज नहीं करता अपने डिसीजंस को क्लाइंट के ऊपर, वो सिर्फ उसको अल्टरनेटिव्स की एक रेंज प्रोवाइड कर देता है क्लाइंट को, और क्लाइंट का ये अपना डिसीजन होता है, उसकी अपनी चॉइस होती है, फाइनल चॉइस उसकी अपनी है, फाइनल डिसीजन उसका अपना है कि वो कौन सा अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव अपने लिए चूज़ करता है। वो सिर्फ सोशल वर्कर उसको सिर्फ सपोर्ट करता है, सिर्फ उसको गाइड करता है, उसकी इंसाइट को डेवलप करने की, उसकी बसीरत को डेवलप करने की कोशिश करता है। इंसाइट क्या, यानी उसकी एक्यूरेट डीप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करता है और कि वो सही तौर पर अपने लिए डिसीजन कर पाए, उसको इन्वॉल्व करता है उस चीज़ में, उसको इनक्रेज करता है, उसकी हौसला अफजाई करता है कि वो अच्छा डिसीजन ले सके और इस तरह से उसकी मदद की जाती है कि वो अपनी पोटेंशियलिटीज़ को, अपनी ताकतों को रियलाइज़ कर ले और वो सही तौर पर किसी नतीजे पर पहुंच जाए और वो इंडिपेंडेंट होकर अपना डिसीजन ले और इस तरह से उसकी वर्थ और डिग्निटी को, उसकी इज़्ज़त, उसकी क्या कहेंगे उसको उर्दू में, उसकी इज़्ज़त और उसकी काबिलियत का एहतराम किया जाता है, उसकी कदर की जाती है, उसकी डिग्निटी की, और उसको इंडिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश होती है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि एक स्टूडेंट हमारे पास आता है और वो आकर हमसे ये कहता है कि मैं सब्जेक्ट लूँ ना अपने एफ़ए के लिए, एफ़ए में मैं अपने सब्जेक्ट कौन से चूज़ करूँ। तो हम उसको ये नहीं कहते कि तुम जी इकोनॉमिक्स ले लो। सोशल वर्कर की बात मैं कर रही हूँ, टीचर की बात नहीं कर रही। एक सोशल वर्कर के पास वो जाता है और वो कहता है कि मैंने एफ़ए करना है और मैं एफ़ए में कौन से सब्जेक्ट्स लूँ। अब सोशल वर्कर उसको फ़ौरन से मशवरा नहीं देता, वो उसकी पूरी सारी उसकी काबिलियत का जायज़ा लेता है, उसकी सोशल स्टेटस, उसका इकोनॉमिक स्टेटस, उस की पहुँच कहाँ तक है, वो कहाँ तक जा सकता है, क्या वो बाहर के किसी इदारे में एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता, क्या वो सिर्फ लोकल एडमिशन ले सकता है, वो बाहर किसी दूसरे शहर में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता। इन सब बातों का अच्छी तरह से जायज़ा लेकर उसका पूरा इंटरव्यू करके
اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس کے گھر والوں سے بھی شاید اس کی رضامندی سے کچھ پوچھے یا کرے. تو یہاں پر پھر وہ اس کو سارے اس کے پاس آلٹرنیٹیوز رکھ دیتا ہے کہ اگر آپ بالفرض آپ یہاں پر لوکل ایڈمیشن لیتے ہو کالج میں تو یہاں پر آپ کا فلاں 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 آرٹس کے سبجیکٹ ہیں ایف اے میں، اور آپ یہ سبجیکٹ لوگے تو آپ کے پاس یہ فیلڈ ہے آگے جانے کے لیے، فلاں سبجیکٹ لوگے تو آپ کے پاس یہ فیلڈس ہیں آگے جانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اس کا تھوڑا سا وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی ایبلٹی اس کی کیا ہے، اور اس کے شوق اس کا کیا ہے، اس کا ذہن کس چیز کی طرف مائل ہے، کس کی چیز کی طرف چلتا ہے. تو یہاں پر وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا اکنامکس کی طرف زیادہ ذہن چلتا ہے. تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ اگر آپ اکنامکس میں کرتے ہو تو آپ کے پاس فلاں 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 فیلڈس ہیں، بینک میں جا سکتے ہو، فلاں کام کر سکتے ہو، فلاں کام کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ. اب اس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب یہ سب سبجیکٹس ہیں، یہ ان کی فیلڈس ہیں، یہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. لوکل ایڈمیشن لوگے تو اس طرح سے خرچہ ہے، باہر کے کسی شہر میں جاؤ گے تو اس طرح سے خرچہ ہے، باہر کے کسی ملک میں جاؤ گے تو ایسے خرچہ ہے، اسکالرشپس فلاں فلاں ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مارکس کا اس طرح سے ہے، مارکس عموماً ایسے آتے ہیں ایسے آتے ہیں. اب اس طرح سے اس کو ساری چوائسیز، اس کو ایک لسٹ اس کے پاس آ جاتی ہے اور وہ خود سے دیکھتا ہے کہ اچھا اس کے میں تو صرف لوکل ایڈمیشن لے سکتا ہوں، اور لوکل میں میرے پاس صرف اور صرف 5 سبجیکٹس ہیں جن میں کسی بھی سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں. کرائٹیریا یہ ہے اور اس کا میرٹ یہ ہے، اور میرے پاس اب 3 سبجیکٹس ہیں جن میں سے میں کسی ایک سبجیکٹ کو اپنے لیے چوز کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ. یعنی جو بھی اس کے پاس لسٹ ہوگی اور اس طرح سے اس کو اس گروپ میں سے سبجیکٹ کی چوائسیز کا اختیار ہوگا. تو وہ اب اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے، اپنی ول سے خود رسپانسیبل ہوتے ہوئے، خود انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے وہ یہ ڈیسیژن لے گا. یہاں پر اس کو اپنی ورتھ اور ڈگنیٹی کا بھی احساس ہوگا، کیونکہ سوشل ورکر اس کو بہت عزت کے ساتھ، اس کو بہت اس کی ورتھ اور ڈگنیٹی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اس کو یہ چوائسیز کے بارے میں، آلٹرنیٹیوز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنا جب ڈیسیژن لے گا تو وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ اپنے اس کو کنٹینیو کرے. اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چوائس خود سے چوز کر کے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ تم یہ کرو، تو وہ اس میں پوری طریقے سے انوالو نہیں ہوگا، وہ خود کو رسپانسیبل نہیں سمجھے گا، وہ اس کے لیے ڈیسیژن صحیح طریقے سے نہیں لے پائے گا، وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ سارا کا سارا بلیم سوشل ورکر پہ ڈال دے گا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دوسرا شخص کسی شخص کے لیے ڈیسیژن لیتا ہے تو جس کے لیے ڈیسیژن لیا جاتا ہے وہ اس کا سارا الزام ڈیسیژن لینے والے کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ تم نے چونکہ ایسا کہا تھا اور میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا تھا تو تمہاری وجہ سے میں فیل ہو گیا، تمہاری وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا، تمہاری وجہ سے میں نے بزنس میں پیسہ لگایا تھا تمہارے کہنے پر، اور تم نے چونکہ ایسے کہا تھا تو تم اس کے رسپانسیبل ہو. تو یہاں پر پھر ایک اور بھی اس کا نقصان ہوتا ہے خود سے ڈیسیژن نہ لینے کا، اور خود سوشل ورکر اگر اس کو چوز کر کے کوئی ڈیسیژن بتا دے کہ تم اسی پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تو اگر ایسا ہوگا تو خدا نہ خواستہ تو دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اپنا ڈیسیژن لینے کے قابل نہیں ہو پائے گا کلائنٹ. یعنی وہ کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوگا، کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، اس کو ورتھ اور ڈگنیٹی کا اپنا احساس نہیں ہوگا، احساس کمتری میں مبتلا رہے گا، وہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے ڈیسیژن نہیں لے سکتا، اور آئندہ وہ ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرے گا. چاہے وہ فیل ہوتا ہے، چاہے وہ پاس ہوتا ہے، چاہے وہ کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ ناکام ہوتا ہے، وہ دوسروں پر انحصار کرے گا. تو یہاں پر ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. سوشل ورکر نے یہاں پر اس نے اس کی ڈگنیٹی اور اس کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، اس نے اس کو رسپانسیبل بنانا ہے. تو اس کے لیے صرف اس کو اس قابل بنانا ہوگا، اس کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ رکھنا ہوگا جہاں پر وہ خود سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط محسوس کرے کہ میں خود سے ڈیسیژن لے سکتا ہوں، اس کے پاس ساری کی ساری چوائسیز ہوں، سارے کے سارے اس کے پاس آلٹرنیٹیوز ہوں جس میں سے اس کو کوئی کچھ نہ کچھ چوز کرنا ہو. اور اس کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک کلائنٹ کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے خود سے ڈیسیژن لے سکے تو وہ آئندہ پھر سوشل ورکر کے پاس نہیں آتا. آئندہ وہ کسی سے گائیڈ لائن تو لیتا ہے لیکن پھر بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ ڈیسیژن میں نے خود ہی لینا ہے نا. ہم سبھی یہ کام کرتے ہیں، ہم سب جو ہیں وہ دوسروں سے مشورے کرتے ہیں، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے ڈیسیژنز خود لیں. لیکن بچوں یہاں پر میں ایک غلط فہمی دور کر دوں، یہاں پر صرف سوشل ورکر اور کلائنٹ کی بات ہو رہی ہے، بچوں کی بات نہیں ہو رہی. آپ جو بچے ہیں نا ان کو اپنے والدین سے مشورہ، کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پر مشورہ، اور کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پر والدین کی بات ماننی ہوتی ہے، وہاں پر اپنی بات نہیں کرنی ہوتی. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہر شخص کو اپنے ڈیسیژن خود لینے کا حق ہے، تو یہاں پر بچوں کو بھی یہ حق ہے کہ وہ خود سے ڈیسیژن لیں، خود سے عمل کرنا شروع کر دیں، والدین جو مرضی کہتے رہیں، ایسا نہیں ہے.
This principle emphasizes clients' right to self-determination. To determine mean the process of deciding on or establishing a course of action. From these, we can infer that self-determination refers to the process of deciding on or establishing a course of action by a person or a group or a state by itself without any kind of foreign compulsion. یا پھر ہم یعنی کسی دوسرے کے کہنے پر، کسی دوسرے کے مشورے پر ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، ہمارا کورس آف ایکشن جو ہے وہ ہمارے خود سے ڈیسائیڈڈ ہوگا. Simply the decisions which come from oneself, which are the results of one's own wishes and desires. Every individual client has the right to decide what is appropriate for him and decides the ways and means to realize it. یعنی ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود سے ڈیسائیڈ کر سکے کہ اس کے لیے کیا اپروپریٹ ہے، اور وہ خود سے ڈیسائیڈ کر سکے کہ یہ جو کچھ بھی میرے لیے اپروپریٹ ہے اس کے لیے میں کون سے ویز، کون سے مینز اختیار کروں گا. In other words, social workers should not force decisions or solutions on the clients because the clients has come to him for help, because he should not solve the problems himself. کیونکہ سوشل ورکر کے پاس جو کلائنٹ ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ خود سے اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہا ہوتا، تو یہاں پر سوشل ورکر کو اس پہ اپنے ڈیسیژنس کو، اپنے جو اس کے پاس سولوشنز ہیں ان کو امپوز نہیں کرنا چاہیے، اس کے اپنے اوپر چھوڑ دینا چاہیے.